اذان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ اذان کیا ہے، کیوں دی جاتی ہے اور یہ کب اور کیسے شروع ہوئی۔ اذان اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے اعلان کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے مخصوص طریقے پر مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کی طرف بلانا، یہ اذان کہلاتا ہے۔ اب اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو 2 سنہ ہجری میں یہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ کیسے ہوئی کہ بدائع الصنائع میں روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی نا، تو تمام صحابہ کا بیک وقت جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور اس کے بارے میں تبادلہ خیال فرمایا کہ لوگوں کو کس طرح ایک ہی وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جائے۔ تو اس صورتحال میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ایک گروہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت جھنڈا لہرایا جائے تاکہ لوگ جھنڈے کو دیکھ کر مسجد میں آ جائیں نماز کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے پسند نہیں، فرمایا ایسے تو صرف وہی شخص آئے گا جو جھنڈے کو دیکھے گا، اور جو جھنڈے کو نہ دیکھے گا تو وہ نہیں آئے گا نماز کے لیے۔ تو یہ رائے مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک گروہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت آگ جلائی جائے، آگ روشن کی جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے بھی پسند نہیں، فرمایا ایسے کرنے کے ساتھ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت قائم ہوگی۔ تو یہ رائے کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ تو ایک گروہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت ناقوس کو بجایا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسے کرنے کے ساتھ نصارہ کے ساتھ مشابہت قائم ہوگی۔ تو ایک رائے اور پیش کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب نماز کا وقت آؤ تو اس وقت سینگ میں پھونک ماری جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا کرنے کے ساتھ بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت قائم ہوگی۔ تو ان تمام تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ تو کچھ بھی یہ فائنل نہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کی طرف کس انداز سے بلایا جائے۔ تو ان صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید۔ یہ جب وہ مشورے سے فارغ ہو کے اپنے گھر گئے تو شام کا وقت تھا، ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ تو انہوں نے کھانا نہ کھایا اور کہنے لگے کہ اصحاب رسول اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی فکر میں آج سارا دن مبتلا رہے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، تو اسی پریشانی کی عالم میں سو گئے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آسمان سے نیچے آ رہا ہے اور اس کے جسم پر 2 سبز رنگ کے کپڑے ہیں، 2 سبز رنگ کے کپڑے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو آپ نے خواب میں ہی ان سے کہا اے شخص کیا تم مجھے ناقوس بیچے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے، اس کی آواز سن کر لوگ نماز کی طرف آئیں اور تمام صحابہ بیک وقت ایک ہی وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ تو اس شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ کار نہ بتاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا جی بتاؤ۔ تو انہوں نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اذان کے کلمات کہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے جب صبح ہوتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بیان کیا خواب، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید جاؤ بلال سے کہو کہ اذان کہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلائے کہ اس کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند ہے۔ تو اس طرح یہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ اذان کہیں کب جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے
تو ان کے لیے اذان دینا یہ سنت موقدہ ہے. تو نماز جمعہ کے لیے بھی یہ اذان سنت موقدہ ہے، اور یہ واجب کے مرتبے میں ہے اس کا حکم، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہوئی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کہے، اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہے اسے چاہیے کہ وہ امامت کروائے. تو یہ 5 وقت کی نماز کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے یہ اذان